وہ جو اگلا پل ہے جنت میں جانے کے لیے، وہ قنطرہ ہے، وہاں پہ کیا ہوگا؟ اب وہاں صرف وہ لوگ پہنچیں گے جنہوں نے اس کے بعد جنت میں جانا ہے، لیکن میں جنت میں جانے سے پہلے ان کے کینوں کو صاف کرنے کے لیے، بغض کو اتارنے کے لیے، جو نوک جھونک ہوئی تھی، جو چھوٹے موٹے بھائیوں بہنوں کے، اہل ایمان کے، رشتہ داروں کے، محلے میں رہتے ہوئے، ادارے میں رہتے ہوئے، کلاس میں پڑھتے ہوئے جو تھوڑی بہت آپس میں کوئی خلش رہ گئی تھی، دل میں کوئی میل رہ گئی تھی نا، اس پل پہ کھڑا کر کے اللہ وہ حساب پورا کریں گے، اور جنت میں جانے سے پہلے ان کو بالکل کینوں کو صاف کر دیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ حَتَّىٰ إِذَا هُزِّبُوا وَنُقُّوا، اس پل پہ کھڑا ہو کے وہ سارا حساب کتاب چکا کے، حتیٰ کہ اگر کسی نے کسی کو تھپڑ بھی مارا ہے تو اس کا بدلہ بھی اس کو لے کے دیا جائے گا، نیکیاں ہیں تو وہ نیکیاں دینی پڑے گی، برائیوں کا بوجھ ہے تو کبھی اتنے ظلم کیے ہوں گے کہ برائیوں کا بوجھ اٹھانا پڑے گا، کبھی کیسا ماجرا ہوگا، کبھی کیسا ماجرا ہوگا، یہاں پہ ایک وقت لگ جائے گا، اور اس کے بعد جن کو جنت میں جانا ہے اللہ رب العزت ان کو فرشتوں کے پروٹوکول، آنر اور عزت کے ساتھ ان کے گھروں کا ان کو راستہ ایسے سجھائیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جس طرح تم اپنے گھر کو یہاں پہچانتے ہو، جنتی ایسے ہی جنت میں اپنے گھر کو جانتے ہوں گے۔ اور سب سے آخر میں جس کو جنت میں جانا ہوگا، جو سب سے چھوٹا جنتی ہوگا نا، سب سے کمزور جنتی، بہت زیادہ دیر جہنم میں رہنے کے بعد نکلنے والا، بڑی سزائیں پا کے بیچارہ جہنم سے نکلنے والا، نبیوں کی سفارشوں سے شاید نکلا یا کیسے نکلا، وہ والا جو جنتی ہے، اللہ اس سے کہیں گے میرے بندے دنیا میں جو بادشاہ تھا، اگر اس بادشاہ کے برابر، پھر اس کے برابر، پھر اس کے برابر، پھر اس کے برابر، پھر اس کے برابر 5 دفعہ کہیں گے مثلہ ومثلہ 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 ومثلہ، دنیا کا جو بڑا بادشاہ تھا اس کی بادشاہت سے 5 گنا بڑی میں تجھے جنت دینا چاہتا ہوں، کیا تو اس پہ راضی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، یہ میری ربوبیت ہے، تو جنتی ہے، بے شک سزائیں پا کے آیا ہے، لَكَذَلِكَ وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ، وہ 5 گنا بادشاہت والی جنت بھی تیری ہے، اور اس سے 10 گنا اور بڑی جنت بھی میرے بندے میں نے تیرے لیے بنائی۔ اس کو جنت میں بھیجا گیا، فرشتے اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے اور یوں اس کا استقبال کریں گے، سلام علیکم، سلام علیکم بما صبرتم، سلام علیکم بما صبرتم، سلام علیکم فنعم عقبی الدار، سلام علیکم طبتم، سلام ہے تمہاری عظمتوں کو، سلام ہے لاہور کی بیٹیوں تمہاری پاک دامنی کو، سلام ہے لاہور کی ماؤں بہنوں تمہارے صبر کو، سلام ہے تمہاری استقامت ہو، سلام ہے تمہاری ہمتوں کو۔ 21ویں صدی کی دہلیز پہ سفر کرتے ہوئے جبکہ راستے میں کانٹے بکھرے تھے، دین پہ عمل کرنا بڑا مشکل تھا، پھر بھی تم قرآن پڑھتی رہی، دین پہ عمل کرتی رہی، آج ہم تمہاری عظمت کو سلام کہتے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں، تمہارے سارے غم ختم ہیں، اب تم ہمیشہ کے لیے جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ جن کو جہنم میں جانا تھا ان کو جہنم میں بھیجنے کا بھی عجب انداز تھا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا، متقی لوگوں کو اللہ نے ڈیلیگیشن کے انداز میں پروٹوکول کے ساتھ جنتوں کی طرف روانہ کر دیا، فرشتوں کے آنر اور اعزاز میں، اور جب جہنمیوں کو جہنم میں بھیجنے کی باری آئی تھی، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، ان کو اللہ رب العزت نے جیسے بکریوں کو، جانوروں کو ہانکا جاتا ہے، فرشتوں کے ہاتھ میں آگ کے کوڑے ہیں، ان کی پیٹھوں پہ مار مار کے، اور پھر مزید یہ کہا
کہ ان کو جکڑ دو، ان کو جکڑ دو، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑو ان کو، زنجیریں باندھ دو، گردنوں میں توق پہنا دو، پھر ان کے سر کے بالوں کو اور ان کے پاؤں کو باندھ کے، جیسے لکڑی کی گٹھڑی ہوتی ہے، زنجیروں میں جکڑ کے اوندھے منہ اللہ رب العزت جہنم میں پھینکوا رہے ہوں گے، اور فرشتے ان کو پھینک رہے ہوں گے۔ جنتی جنت میں چلے گئے اور جہنمی جہنم میں چلے گئے، اور موت کو لایا گیا اور ان کے سامنے ذبح کر دیا گیا، اور جنتیوں سے کہا گیا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ جہنمیوں سے کہا گیا جانتے ہو کیا ہے؟ سب نے دیکھا اور اس موت کو ذبح کر کے کہہ دیا گیا جنتیوں مبارک ہو، خلود فلا موت، موت ذبح ہو گئی ہے، اب تم ہمیشہ ہمیشہ جنتوں میں رہو گے۔ اور جہنمیوں کو موت ذبح کر کے کہہ دیا گیا جہنمیوں موت ذبح ہو گئی ہے، اب تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہو گے۔ جنتیوں سے کہہ دیا گیا ان لکم فیہا ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، ہمیشہ نعمتیں رہیں گی، کبھی تم پہ مشقت نہیں آئے گی، وان تصحوا فلا تسقموا ابدا، ہمیشہ صحت میں رہو گے، کبھی بھی تم بیمار نہیں ہوگے، وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی تمہارے اوپر بڑھاپا نہیں آئے گا، تمہارا رب تمہارے اوپر راضی ہو چکا ہے، کبھی وہ دوبارہ تمہارے اوپر ناراض نہیں ہوگا۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس یوم حساب میں مجھے اور آپ کو کامیاب فرما دے۔ اس میں کامیابی کے لیے سب سے بنیادی اور سب سے اہم ذریعہ توحید ہے، ایمان ہے، استقامت ہے، دوسرا ذریعہ نماز ہے، ارکان اسلام پہ عمل کرنا ہے، ایمانیات کی درستی اور اصلاح ہے، اور تیسرا بڑا اہم ذریعہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہے، اور چوتھا اہم ذریعہ توبہ، انابت، رجوع اللہ ہے۔ اللہ یہ سارے کام مجھے اور آپ کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔